إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو خير تقدمونها وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم برادران ملت دینی ملی بھائیوں اور قابل صد احترام میری ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، عظمت و بڑائی، بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس کے ہاتھ میں ہماری موت و حیات ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہیں۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے کہ اگر ہمارے سامنے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کی موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، اور آج مزید کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قبل اس کے کہ میں آگے آپ کو کچھ باتیں سناؤں، گزشتہ جمعہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، مختصر انداز میں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ گزشتہ جمعہ اس تعلق سے ایک بات آئی تھی کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس تعلق سے ایک بات آئی تھی جو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی بات تھی، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی موت ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو اس کو بند کرنا ہے۔ اور اس تعلق سے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث رکھی گئی تھی جس میں حضرت ام سلمہ، ابو سلمہ کے بارے میں ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس جب ان کی موت ہوئی، انتقال ہوا، وفات کے وقت داخل ہوئے، آئے، حاضر ہوئے، وقد شق بصرہ، تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، فاغمضہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے، تو پھر آنکھیں پیچھا کرتی ہیں، تو اس تعلق سے بات آئی تھی کہ آپ کو آنکھیں بند کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری بات یہ رکھی گئی تھی آپ کے سامنے کہ اگر ہمیں اور آپ کو کسی کی موت کی اطلاع ملے، خبر ملے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، ورد کرنا ہے، اسی کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے دعا کیے تھے، اللہم اغفر لہم وارفع درجتہ، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور آئی تھی کہ ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ یہ اہل خانہ کے لیے خصوصاً ہے، یا قریبی رشتہ دار کے لیے، جو عموماً ہمارے یہاں عام ہے، رواج ہے کہ ہمارے گھر سے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتی ہے، تو پھر ہم رونے، چیخنے چلانے لگتے ہیں، جو کہ نوحہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اب آگے جو بات ہیں، ان تمام چیزوں کے بعد جو ہم نے ابھی تک کیا، ان کے بعد، ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد جو ہمارے لیے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنازے کے لیے جلدی کریں گے، تیاری کرنا شروع کر دیں گے، یعنی جنازے کی تیاری۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے تعلق سے جلدی کیجئے، فَإِن تَكُ صَالِحَةً
فخیر تقدمونہا، اگر وہ نیک ہوں گے، مرنے والا اگر نیک ہیں، صالح ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، فخیر تقدمونہا، تو ان کو ان کے اچھے مقام کی طرف جلدی سے پہنچا دیں۔ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ نیک نہیں ہوں گے، اس نے اچھا کام نہیں کیا ہوگا، تو پھر فشر، یعنی وہ برے ہوں گے، تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اس بوجھ کو اپنے گردن سے جلدی سے خالی کر لو، رکھ دو۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جب بوجھ ہے تو ہم اپنے گردن میں اس کی بوجھ کو کیوں سہے، کیوں برداشت کریں، ان کو جلدی سے ان کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ اس حدیث پر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت عمل کرتے ہیں کہ جب ہم جنازے کو لے کر نکل جاتے ہیں، لے کے جانے لگتے ہیں تو جلدی جلدی چلتے ہیں، حالانکہ صرف اس موقع پر ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں جلدی کرنی ہے۔ ہمارے لیے اس سے پہلے بھی جلدی ہے کہ جلدی سے ہم ان کے کفن دفن کا انتظام کریں، جلدی سے ان کو غسل دلائیں۔ لیکن عموماً ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بعض رات تو اس تعلق سے اتنا تاخیر کر دیتے ہیں کہ میت کے جسم یعنی باڈی سے بو آنے لگتی ہے، ایک طرح کی بو آنے لگتی ہے یا سڑنا شروع ہو جاتی ہے باڈی۔ تو اس تعلق سے ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنا، زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ نوبت آ جائے کہ بو آنے لگے، اور پھر ایسی صورت میں جب زیادہ تاخیر ہو جاتی ہیں، زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بو آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں برف کا انتظام کرو، تو اے سی چلاؤ، تو ایسے۔ تو ان تمام چیزوں سے پہلے ہم انتظام کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر رکھنا ہے 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، آرام سے آپ اس کے بعد تیاری کر سکتے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں نپٹا سکتے ہیں۔ ہاں، دور میں اگر کوئی رشتہ دار ہے، عموماً انسان کا قریب ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور رشتہ دار کا حاضری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہاں پہ ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عوام الناس میں اعلان کر دیں، لیکن اعلان کا تعلق وہ نہ ہو جو میت کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے اعلان کرے، بس ایک سمپل سا انفارمیشن ہو تاکہ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوں، کیونکہ اس تعلق سے خصوصی حدیث ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے کہ اگر کسی میت میں 40 لوگ جنازے کی نماز میں یا 40 لوگ دعا کرتے ہیں کسی میت کے لیے، اور دعا کرنے والے لا تشرکون بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو ان کی الگ فضیلت ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ یا اسی طرح کوئی 100 لوگ ان کے جنازے کی نماز کے لیے شریک ہوتے ہیں تو ان کی الگ فضیلت ہے۔ تو اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، تھوڑی سی انفارمیشن کر دیں۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ایک کال کر دی اپنے کسی رشتہ دار کو، یا پھر میسج ٹائپ کر کے میسج بھیج دیے، بس سمپل۔ ایسے نہیں کہ آپ اس کو اعلان کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کو متعین کر دے اور پھر ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے محلے محلے میں اعلان کرتے پھریں، ایسا نہیں، چیختے چلاتے ہوئے بس ایک سمپل سا اعلان کر دے تاکہ لوگ ان کی نماز جنازے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں، لوگ آ سکیں، شامل ہو سکیں، بس اتنا سا سمپل سا اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز ہم اور ایک کام کریں گے ایسے موقع پر، جب ہمارے رشتہ دار میں یا پڑوسی میں میت ہوں گی تو ان کے اہل خانہ کے لیے، میت کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو ہم اور آپ کرتے ہیں بالکل اس انداز پہ نہیں۔ جو انداز ہم اور آپ نے اختیار کر رکھا ہے، اور خصوصاً آپ کے اس راجستھان کے اندر بغوت شہر میں، کہ میت کے دفنانے کے بعد 3 دن تک 4 دن تک کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے،
اور پھر وہاں پہنچ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کھانا کا انتظام اہل خانہ والے کرتے ہیں یا محلے والے چندہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ بہرحال چاہے اہل خانہ والے انتظام کریں، چاہے چندہ کے ذریعے سے معاشرے سے چندہ اٹھا کر روپے کی شکل میں ہو یا چال داول روٹی آٹا کی شکل میں چندہ لے کر اس کا انتظام کیا جائے، دونوں طریقے سے ناجائز ہے، اس کی کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ملتی۔ ہاں جو ثبوت ملتی ہے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، یہ یاد رہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، تو پھر وہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ سے، اپنی ازواج مطہرات سے آپ نے کہا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر، کہ آل جعفر اہل و عیال کے لیے، جعفر کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرو، فإنه قد آتاهم امر، کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسا معاملہ آیا ہے، ایک ایسا معاملہ درپیش آیا ہے، شغلہم، جس میں وہ مشغول ہیں، ان کو کھانا بنانے کی، تیار کرنے کی کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، وہ کھانا تیار نہیں کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا تیار نہیں کریں گے، اگر ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ کھانا خود اپنے گھر میں تیار کر سکتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ مشورہ نہ لے، یہ استدلال نہ کر لیں کہ ان کے لیے حرام ہے کھانا تیار کرنا، وہ گھر میں بھی کھانا تیار کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مصیبت آئی ہے تو ان کو ہوش و حواس نہیں رہے گا، تو پھر وہ بھوکے رہیں گے۔ تو اس لیے آس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب ان کے گھروں میں میت ہو تو ان کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بہار سائڈ میں کچھ ایریا میں یہ ہوتا ہے کہ جب میت کو دفنا کے آتے ہیں، قبرستان سے واپس ہوتے ہیں، تو وہیں سے اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی جنازے میں شریک ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وہ یا تو اہل خانہ سے روپیہ پیسہ لے کے ایک جگہ تیار کیا جاتا ہے کھانا، یا تو پھر محلے سے چندہ اکٹھا کر کے اس کو کھانا تیار کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آنے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، یا آپ کے محلے میں ہوتا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد 3 دن تک کھانا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں شریعت میں نہیں ہیں، چاہے آپ چندہ کے اکٹھا کر کے یا اہل خانہ سے لے کے کھانا تیار کریں اور جنازے میں شریک ہونے والے کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو دور سے آئے ہیں جنازے میں شریک ہونے کے لیے، وہ بیچارہ کیا کریں گے؟ ایک ٹائم کا معاملہ ہوتا ہے، وہ یا تو اپنے گھر سے انتظام کر کے لائیں گے یا ایک ٹائم ہوٹلوں میں کھا لیں گے۔ ایک بات آپ مجھے بتلائیے کہ غیر مسلم کے اندر جب وہ شمشان گھاٹ سے واپس ہوتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں کھانے کا انتظام ہے، آپ وہاں جا کے کھانا تناول فرمائیں۔ اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ دفنانے کے بعد قبرستان سے اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں، یا اعلان نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں رواج ہے تو ہم خود بخود انتظام کر لیتے ہیں اور 3 دن تک کھانا تیار کرتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں اور ہم خود جا کے شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم میں ایک مسلم میں اور اس غیر مسلم میں جو شمشان گھاٹ سے واپس ہوتے ہوئے کام انجام دیتے ہیں، کوئی فرق ہے؟ ہمیں تو بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، اگر آپ کو آتا ہے تو بتائیے۔ جو چیز غیر مسلم شمشان گھاٹ سے واپس ہوتے ہوئے کرتے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں انتظام ہے، وہی کام ہم بھی اپنی میت کو دفنانے کے بعد واپس ہو کر کرتے ہیں اور اس کو 3 دن 4 دن تک چلاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہمیں ثبوت ملتا ہے صرف اہل خانہ کے لیے، اور وہ بھی صرف اسی وقت کے لیے جب تک ان کے گھر میں میت ہے۔ بعض جگہ یہ بھی ہے کہ میت کے گھر والے 3 دن تک کھانا تیار ہی نہیں کرتے ہیں۔ بعض ضابطہ اگر کبھی کسی وقت کا کھانا ان کے گھر تک نہیں پہنچا تو اپنے رشتہ دار کو کال کر کے یا اطلاع کرتے ہیں،
میرے گھر کھانا نہیں پہنچائے. افسوس، ایسے ایسے رسم ہم نے بنا لیا ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتلا دوں، آپ کو یہ بات سخت لگے گی، اہل حدیث میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں. یہ اہل حدیث صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم رفع الیدین کر لیں، ٹخنے سے ٹخنے ملا لیں، آمین بالجہل کہہ لیں. یہ صرف اہل حدیثیت نہیں ہے. اہل حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو مین ہوتے ہیں، ان سے اگر یہ چیزیں کہا جائے کہ آپ روکتے کیوں نہیں اپنے معاشرے میں یہ برائی ہوتی ہیں، تو آپ کے اہل حدیث حضرات بھی کرتے ہیں. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہماری بات مانتے نہیں ہیں. تو ایسے لیڈر سے میں یہ کہتا ہوں، دوسری بات آپ منوا سکتے ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں، اور بھی معاملے میں آپ اپنی باتیں وہاں پہ منوا سکتے ہیں اور یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری مجلس ہے، میری بات چلے گی، اگر میری بات نہیں مانیں گے تو آپ اس مجلس سے خارج ہو جائیے. تو یہ بات آپ اس وقت رکھ سکتے ہیں. تو ایسی شریعت کے معاملے میں جب شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، جہاں پہ شریعت کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو ایسے موقع پر آپ یہ چیلنج کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ میرے معاشرے سے الگ ہو جائیے، آپ مجھ سے رابطہ نہ رکھیے اگر آپ شریعت کو فالو نہیں کریں گے؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس معاملے میں ہمارا فائدہ ہے، اس معاملے میں ہماری رشتہ داری ہے، اور شریعت کے معاملے میں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں بنتی. شریعت کے معاملے میں ہمارا گھاٹا ہے. تو یاد رکھیے، ایسی دو نظریہ اگر آپ کرتے ہیں، اگر شریعت کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے روز آپ کو سب سے زیادہ جواب دہی کا معاملہ ہوگا. آپ کل قیامت کے روز کی تیاری کیجئے کہ آپ کیسے جواب دیں گے. اور میٹر میں، شادی بیوہ کے معاملے میں، جہیز کے معاملے میں، جو نہیں ہمیں اتنا چاہیے، اور اس میں ہمارے لیڈر حضرات جو زور دیتے ہیں، شادی کی دعوت کرانے میں ہمارے لیڈر حضرات جو زور دیتے ہیں، اور بھی فضول خرچی میں ہمارے لیڈر حضرات اس پر تائید کرتے ہیں. لیکن جو شریعت کی مخالف ہو رہی ہیں اس میں ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے. ہم ان پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. ہمیں تو ڈر لگنے لگتا ہے جو معاشرے کے لوگ ہم سے الگ ہو جائیں گے، معاشرے کے لوگ ہمیں برا کہنے لگیں گے. لیکن اس میں ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور بھی مخالفت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈر نہیں لگتا. تب ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اگر ہمیں لیڈر ماننا ہو تو ہمیں ہماری بات ماننی پڑے گی. تو اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اگر لیڈر ماننا ہو تو ہم شریعت کو فالو کرنا ہے. ڈریے، اللہ سے ڈریے، آخرت کے عذاب سے ڈریے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس طریقے کی کھانے کا انتظام کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں، بعض حضرات ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے رسول کی وفات پر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہوئے تھے. پھر دفنانے کے بعد واپس آ رہے تھے تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بلائے. تو اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر اس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا جنازے میں شریک ہونے والوں کے لیے، تو کوئی محلے والا اس کا انتظام کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر. اور وہ پیش کرتے ہیں کہ عورت دعوت دی تھی. تو اس حدیث سے استدلال کرنا بالکل درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ حدیث میں آگے یہ بات واضح ہے کہ وہ عورت پہلے سے ذہن بنا رکھی تھی کہ ایک دن اللہ کے رسول کو ہم دعوت میں بلائیں گے. تاہم اتفاق یہ ہوا کہ جس دن میت ہوئی اس دن انہوں نے انتظام کر لیا، تو پھر واپسی میں اللہ کے رسول کو بلا لیا. تو یہ میت کے لیے نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کا پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا. تو اس سے ہم استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ محلے والے یا آس پڑوس کے لوگ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، نہیں. ہاں، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے محلے میں جو میت ہوتی ہیں تو صرف اہل میت کے رشتہ دار ہی نہیں آتے ہیں بلکہ ان کے آس پڑوس کے رشتہ دار بھی ان میں جنازے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں.
اتنی فکر ہے کہ میرے رشتہ دار بھوکے گھر واپس جائیں گے، تو آپ اپنے رشتہ دار کو بلا لیجئے، اپنے گھر پہ کھانا کھلا دیجئے، وہ ان کے رشتہ دار کو بلا لیں گے، گھر پہ کھانا کھلا دیں گے۔ اجتماعی طور پر ان کو 3 دن تک پارٹی کی شکل میں چلانا یا اجتماعی طور پر کھانا تیار کر کے ایک مجلس میں دعوت کی شکل میں ان کو کھلانا، یہ کہیں سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اہل خانہ کے لیے، جو میت کے اہل خانہ ہیں ان کے لیے آس پڑوس کے لوگ کھانا بھجوا دیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ حضرت اللہ کے رسول نے جو یہ حکم دیا تھا وہ بھی کون تھے؟ حضرت جعفر آپ کے چچرے بھائی تھے، تو اس طریقے سے قریبی رشتہ دار یا آس پڑوس کے لوگ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے، میت کے جو اگر میت مرد ہیں اور ان کی عورت ہیں تو ان کے تعلق سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتوفى عنها زوجها لا تلبس کہ عورت اگر ان کے شوہر کی وفات ہے، شوہر کی موت ہوئی ہے، تو وہ یہ کریں گی لا تلبس المعصفر من الثياب، لا تلبس المعصفر من الثياب یعنی بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنیں گے، ایک دم رنگ برنگے ڈیزائن والے کپڑے نہیں پہنیں گی۔ اسی طرح ولل حلیہ، نہ ہی زیورات پہنیں گی، ولا تختضب، اور نہ ہی مہندی لگائیں گی، ہاتھوں میں وغیرہ مہندی کا استعمال نہیں کریں گی، ولا تقتحل، اسی طریقے سے سرما وغیرہ کاجل وغیرہ نہیں لگائیں گی۔ ایک مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ عطر بھی نہیں لگائیں گی۔ اگر عورت کا شوہر انتقال ہوا ہے تو عورت رنگ برنگے کپڑے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہ یا تو کالا ہی پہنیں گی یا صرف سفید ہی پہنیں گی، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں رواج چلا ہے کہ اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ سفید ہی پہنیں یا آپ بلیک ہی پہنیں۔ ایسا نہیں، مطلب یہ کہ نقش و نگار نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، سمپل ہو، ایک دم ڈارک چمک والا نہ ہو، اس طریقے سے کپڑا پہنیں گی۔ اور ایک چیز اور ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جن کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، ایک تو ویسے ہی ان پر مصیبتیں ہیں، تکلیف ہیں، اس کے باوجود ہم معاشرے والے ان پر اور تکلیف کی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ عورت گھروں میں چلیں گی تو پیدل چپل پہن کے نہیں چلیں گی، یا اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک بات آئی تھی رمضان میں، میرے ایک کھلیرا بھائی کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے محلے والے ان کو کہا کہ آپ بیڈ پہ نہیں سو سکتے، تخت پر نہیں سو سکتے، نیچے سوئیں گے، یا کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے شوہر قبر کے نیچے ہیں، آپ کرسی میں بیٹھیں گے، تخت پہ لیٹیں گے تو آپ کے شوہر آپ سے نیچے ہو جائیں گے، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ عجیب معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ عورت کے اگر شوہر انتقال ہو گیا تو پھر وہ کسی سے جو عدت گزاریں گی، تو عدت کے دوران 4 مہینے 10 دن کا جو عدت ہے، اس 4 مہینے 10 دن کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، اکیلے ایک روم میں پڑی رہیں گے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اس تعلق سے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ بات چیت کر سکتی ہیں، ہاں بات چیت کر سکتی ہیں، مل بھی سکتی ہیں، ہر کسی سے مل ملاپ کر سکتی ہیں، ملاقات کر سکتی ہیں، تاہم بات چیت کرنے میں یہ احتیاط رکھیں گے کہ بےہودہ باتیں نہیں کریں گی، بےہودہ باتیں نہیں کریں گی، جو کام کی باتیں وہ کریں گی۔ اسی طریقے سے اگر
ضرورت پڑے گھر سے باہر نکلنے کی تو گھر سے باہر بھی نکلیں گی. مثال کے طور پر اب شوہر، ان کا جو شوہر ہے وہی ان کے گھر کو سنبھالتے تھے، کاروبار انہی کے ہاتھ میں تھا، اور ان کے علاوہ اب کوئی ہے ہی نہیں، تو ان کو کاروبار بھی سنبھالنا ہے یا ان کو اپنے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے. تو ایسے صورت میں وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے مجبوری کے تحت. تاہم گھر سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن رات اپنے شوہر کے گھر ہی میں گزارنی ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جس گھر میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی اسی گھر میں وفات کے بعد بھی 4 مہینے 10 دن تک، یعنی عدت تک، جب تک عدت کا دور ختم نہ ہو جائے اسی گھر میں ٹھہریں گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گی. اس تعلق سے ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے تعلق سے ایک بات آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن شریحہ بنت مالک جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنے والدین میکے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں جا سکتے ہیں. کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلوایا. بلوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتی، آپ کو وہیں پہ عدت گزارنی ہے جہاں آپ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی. تاہم اگر کوئی ایسا سچویشن، ایسی پریشانی ہو یا سیفٹی کا معاملہ ہو تو پھر وہ جا سکتی ہے. یعنی سیفٹی کا معاملہ ہو کہ اب جہاں پہ میرے شوہر زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں پہ وہ تھی وہ عورت، اب وہاں پہ ان کے لیے سیفٹی نہیں ہے، شوہر چلے جانے کے بعد ان کا سیفٹی کا معاملہ پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، سیفٹی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جب تک عدت کا دور وہیں پہ گزارے گی جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے. اور عدت 4 مہینے 10 دن، یہ یاد رکھیں، 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی. اس دوران یہ جو پہلے 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ نہ وہ بھڑکیلے کپڑے پہنیں گے، نہ زیورات پہنیں گی، نہ ہی سرما کاجل وغیرہ کا استعمال کریں گی، نہ ہی مہندی لگائیں گی، یہ تمام چیزیں نہیں کریں گی. تاہم جو ہم اور آپ نے ان پر تھوپ دیا ہے کہ کسی سے بات نہیں کریں گی، یا بستر پر بیڈ پر لیٹیں گی نہیں، بیڈ کرسی پر بیٹھیں گے نہیں، یا گھروں کے اندر چپل پہن کے نہیں چلیں گی، یا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ایک ہفتے بھر نہیں نہائیں گی، ہفتے میں ایک ہی بار غسل کر سکتی. عجیب معاملہ ہے، ایک ہفتے میں ایک بار غسل کریں گی، یہ کہاں کی پابندی ہے؟ اس طریقے کی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے، وہ ساری چیز کر سکتی ہیں. ہاں البتہ یہ کہ ان کو رات جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزاریں گی، کہیں اور جگہ نہیں جائیں گی. اگر کہیں مجبوری میں کہیں جانا پڑے تو دن بھر جائیں، کام جیسے میں نے بتایا کہ کام کرنا ہو، ٹیچر ہیں، پڑھانے جانا ہو تو دن بھر جائیں گی، لیکن رات میں آ کے پھر واپس شوہر کے گھر ہی میں رات گزاریں گی. یہ تمام چیزیں تھیں. اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں یہ تو عورت کے تعلق سے تھی، اور اس سے پہلے جو ہم نے بتایا کہ ہمارا اور آپ کا معاشرے والے کا کرنے کا کام تھا میت کے تعلق سے. اب جو آئے گا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کو غسل دینا، پھر اس کو جنازے تدفین کے لیے طرف لے جانا، یہ معاملہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.